جی بسم پڑھیے. اللہ الرحمن الرحیم وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت لأنه يؤدي معناه والمعنى هو المعتبر في هذه العقود ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق المرازات. ماشاء اللہ. اس سے پہلے ایک عبارت رہ گئی ولا ينعقد بلفظین احدهما لفظ المستقبل بخلاف النکاح. بظاہر یہ مختصر سی عبارت ہے لیکن یہ قابل تشریح ہے. اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے اصولی طور پر ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے. بیع میں عقد کرنے والا شخص چاہے وہ اصیل ہو یعنی خود اپنے لیے کر رہا ہو یا دوسرے کی طرف سے ولی ہو یا دوسرے کی طرف سے وکیل ہو، بہرحال عاقد خود بیع میں ذمہ دار ہوتا ہے لین دین کا. ٹھیک ہے نا؟ تو پس اگر کوئی دوسرے کی طرف سے ولی کی حیثیت سے یا وکیل کی حیثیت سے خرید و فروخت کر رہا ہو تو اس صورت میں بھی لین دین کا اور بیع سے متعلق دوسرا ہر معاملہ اسی عقد کرنے والے سے ہوگا جو اس کا موکل ہے یا جو اس کا زیر ولایت شخص ہے. اس کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہوگا. اسی کو فقہا اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بیع کے تمام حقوق عاقد کی طرف لوٹتے ہیں، عاقد سے متعلق ہوتے ہیں. غیر عاقد سے بیع کا کوئی حق متعلق نہیں ہوتا. برخلاف نکاح کے. نکاح میں نکاح کے تمام حقوق زوجین کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ان کا ذمہ دار شوہر اور بیوی ہے. مہر کا ادا کرنا، اصول کرنا، نفقہ کا دینا، اصول کرنا وغیرہ، جو اس کے مزید احکامات ہیں، جو اس کے مزید حقوق ہیں، وہ سارے متعلق ہیں زوجین سے. وہ زوجین باہم انجام دیں گے. جو عقد کرنے والا وہاں عاقد ہے، خواہ وہ ولی ہو یا دوسرے کی طرف سے وکیل ہو، تو وہ سفیر محض ہوتا ہے، ترجمان محض ہوتا ہے کہ اس نے ایجاب و قبول کا صیغہ مجلس عقد میں اپنے موکل یا زیر ولایت شخص کی طرف سے ادا کر دیا اور اسی پر اس کا کام مکمل ہو گیا. اب اس کے حقوق اور اس کے فرائض کا وہ قطعاً ذمہ دار نہیں ہے، وہ ذمہ دار زوجین ہیں. یہ اصولی بات ہے. لیکن آپ ہدایہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس پر سوال ہونا چاہیے، کیوں؟ وائی؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ فرق کیوں کیا گیا؟ وجہ فرق. وجہ فرق اس کی یہ ہے کہ بیع کا جو حکم ہے وہ ہے مبیع اور ثمن کی ملکیت. مبیع اور ثمن کی ملکیت، اور اس ملکیت میں نیابت جاری ہو سکتی ہے کہ ایک سامان خریدا جا رہا ہے دوسرے کے لیے، لیکن بطور نائب کے اس کا عارضی مالک ایک شخص ہو اور پھر اس کے واسطے سے وہ بعد میں دوسری کی طرف منتقل ہو جائے. تو بیع کے اندر نیابت اس کے حکم میں جاری ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت کی وجہ موجود نہیں ہے. برخلاف نکاح کے. نکاح میں ملک متعہ حاصل ہوتی ہے، زوجین میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ
جنسی تعلق قائم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس میں نیابت کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے وہاں پر اگر دوسرے کی طرف سے کوئی عقد نکاح پڑھائے اور قبول کرے تو وہ صرف صیغہ ایجاب و قبول کو مجلس میں ادا کرنے والا ترجمان ہے اس کی طرف سے، اس کے کسی بھی حکم کا وہ ذمہ دار، کسی بھی حق کا وہ ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اس میں نیابت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بیع کے اندر جو حکم ثابت ہوتا ہے ملک مبیعی، اس میں نیابت ہوتی ہے، اموال کے اندر نیابت ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پر عقد کرنے والا ہی بحیثیت نائب کے ذمہ دار ہوگا، اور پھر ثانیاً اس کی طرف سے موکل یا زیر ولایت شخص کی طرف وہ حکم منتقل ہوگا۔ اولاً ذمہ دار عاقد ہی ہوگا اس میں۔ یہ اصولی بات سمجھ میں آ گئی مدلل طور پر آپ لوگوں کو یا نہیں آئی؟ آ گئی؟ اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ سمجھیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ آپ اپنا یہ سامان مجھے اتنے روپے میں بیچ دیجئے، یہ ہے لفظ مستقبل، بعنی ھذا بکذا، آپ اپنا یہ قلم مجھے 50 روپے میں بیچ دیجئے۔ اس پر دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے بیچ دیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ بیع منعقد نہیں ہوگی، بیع منعقد نہیں ہوگی جب تک پہلا شخص نہ کہے کہ میں نے قبول کیا۔ اگر وہ پھر کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، مجھے بھی منظور ہے، تب تو منعقد ہو جائے گی، لیکن جب تک وہ قبول نہیں کرتا ہے اس وقت تک صرف بیچ دیجئے اور میں نے بیچ دیا کہنے سے بیع منعقد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعنی یہ توکیل ہے، کہنے والے نے اس شخص کو وکیل بنا دیا کہ آپ مجھے یہ چیز اتنے میں بیچ دیجئے۔ اب اس کے بعد جب اس نے کہا کہ میں نے بیچ دیا، تو اس صورت میں چونکہ وہ عاقد فی البیع ہے اور عاقد ہی بیع میں حقوق کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے وہ تنہا بحیثیت وکیل ایجاب کرنے والا اور بحیثیت اصیل قبول کرنے والا نہیں ہو سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ ایک ہی شخص دینے والا بھی ہے اور خود وہی شخص لینے والا بھی ہے۔ حالانکہ مبادلہ کہتے ہیں کہ ایک شخص دینے والا ہو اور غیر اس کا لینے والا ہو، تو وہ بیع کی حقیقت صادق نہیں آئے گی اس صورت میں۔ اس لیے اس صورت میں وہ تنہا وکیل کی حیثیت سے ایجاب اور اصیل کی حیثیت سے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، لہٰذا اس کا قول کہ میں نے بیچ دیا یہ صرف ایجاب ہی ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ اگر قبول مل جائے کہ میں نے قبول کیا تب تو بیع منعقد ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ قبول نہیں ملتا ہے تو فقط ایجاب سے بیع منعقد نہیں ہوگی۔ برخلاف نکاح کے، اگر نکاح میں کوئی شخص کہتا ہے دوسرے سے، جیسے کوئی خاتون کہتی ہے براہ راست کسی لڑکے سے کہ تم میرا نکاح اپنے ساتھ کر دو، یا کوئی لڑکا کہتا ہے لڑکی کے باپ سے کہ آپ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، اس پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کا نکاح یا اپنا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر کے بعد جب دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے نکاح کر دیا تو یہی اس کا قول ایجاب اور قبول
دونوں ہوگا۔ اگر کسی لڑکی نے لڑکے سے کہا ہے کہ تم میرا نکاح اپنے ساتھ کر دو، تو اس صورت میں یہ لڑکا لڑکی کی طرف سے وکیل ہوا کہ اس نے اپنے نکاح کی ذمہ داری اس کو سونپی، وکیل ہوا، اور خود اپنا کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو اس حیثیت سے وہ اصیل ہوا۔ اور نکاح میں ایک شخص اپنی طرف سے اصیل اور دوسرے کی طرف سے بیک وقت وکیل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں تو بحیثیت وکیل صرف اس کو الفاظ ادا کرنے ہیں، وہاں ذمہ داری اس کی عائد اس پر نہیں ہوتی، اس لیے اس کے قول کو حکماً ایجاب اور قبول دونوں قرار دے دیا جائے گا، اور اسی سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ پھر اس لڑکی کو میں نے قبول کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی لڑکے نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ آپ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، اس نے کہا کہ میں نے کر دیا، تو اس صورت میں وہ باپ اس لڑکے کی طرف سے وکیل ہوا اور اپنی بچی کی طرف سے ولی ہوا، اور بہرحال ایک ہی شخص نکاح میں وکیل اور دوسرے فریق کی طرف سے ولی بن کر کے دونوں کی طرف سے ترجمانی بیک وقت کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کے صف میں جو امین الصف بنا ہے وہ ان 17 کی طرف ترجمانی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ ترجمانی میں تو صرف سب کی رائے کو اور اس کے منشا کو اپنے الفاظ میں نقل کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح سے دو کی طرف سے بھی ایک شخص ترجمان ہو سکتا ہے، وکیل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جب کہے گا کہ میں نے کیا، تو وہ دونوں کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا، اس لیے وہ بیک وقت ایجاب اور قبول دونوں ہوا، اور جب ایجاب و قبول دونوں ہو گیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ بات سمجھ میں آئی؟ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبِلِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ، اور بے منعقد نہیں ہوگی ایسے دو الفاظ سے جن میں سے ایک مستقبل کا صیغہ ہو، یعنی امر ہو، صیغہ امر ہو، برخلاف نکاح کے۔ اس میں اگر ایک صیغہ امر ہو اور دوسرا صیغہ ماضی تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ فرق کی وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ أَيْ فِي کتاب النکاح، اور فرق سے پہلے یہاں مضاف محذوف ہے، وجہ الفرقی، ٹھیک ہے نا، اور وجہ فرق وہاں کتاب النکاح میں گزر چکی ہے، اور جو بات وہاں گزری ہے وہ یہی ہے کہ لِأَنَّ الْوَاحِدَ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ النِّكَاحِ، اس لیے کہ ایک شخص نکاح کے دونوں جانب یعنی ایجاب و قبول کا ذمہ دار بن سکتا ہے، لِأَنَّهُ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ، اس لیے کہ وہ سفیر و معبر ہے نکاح میں، بے میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَسْئُولٌ، اس لیے کہ بے میں تو وہ احکام کا حقوق کا ذمہ دار خود ہے، اگر وہ دونوں طرف سے بنے گا تو ایک ہی شخص لینے والا اور وہی شخص دینے والا بھی ہو جائے گا، جس سے تبادلہ صادق نہیں آئے گا۔ بالکل صاف ہو گیا؟ لیکن یہ ساری بات اس آدھی لائن سے نکالنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ اس پر توجہ دینی پڑے گی۔ مختصر ہے نا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبِلِ، تو اس کی صورت بتانی پڑے گی، تب جا کے بات واضح ہوگی کہ بھائی ایسے دو لفظوں سے منعقد نہیں ہوگا جن میں سے ایک مستقبل کا لفظ ہو۔ اب اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ آپ مجھ سے یہ سامان اپنا اتنے میں بیچ دیجئے، ہے نا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے بیچ دیا، تو ایک مستقبل کا لفظ یعنی امر کا صیغہ ہوا، اور دوسرا تو ماضی کا لفظ ہے ہی، اس سے بے منعقد نہیں ہو بخلاف النکاح۔ اس طرح اگر نکاح میں کہا جائے کہ آپ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، یا کوئی کہتا ہے کہ خود آپ اپنے ساتھ میرا نکاح کر دیجئے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کر دیا، تو نکاح منعقد ہو جائے۔ تو دونوں میں فرق کی دلیل کیا ہے؟ اس کو فرمایا وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ أَيْ فِي کتاب النکاح۔ اب اس کے بعد وہ عبارت ہے جو آج پڑھی گئی ہے۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ قبول کرنے والا ایجاب کو مختلف الفاظ میں قبول کر سکتا ہے۔ قبلتو کہہ دے تو بھی وہ قبول ہو جائے گا، اسی طرح رضیتو کہہ دے
کہ میں راضی ہو گیا تو یہ بھی قبول ہو جائے گا۔ خاص لفظ قبلتو ضروری نہیں ہے، رضامندی پر دلالت کرنے والا کوئی بھی لفظ بول دیا جائے، چاہے وہ قبلتو ہو یا رضیتو ہو یا فعلتو ہو، تو اس سے قبول متحقق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے بعتو کا خاص لفظ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس معنی میں اگر دوسرا بھی لفظ کہہ دیا جائے، جیسے بائے بعتو کے بجائے یہ کہے اعطیتو کا بکذا، کہ میں نے تم کو اپنا یہ سامان اتنے عوض میں دیا۔ عوض کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک عوض کا ذکر نہیں ہوگا تبادلہ کا مفہوم پیدا نہیں ہوگا۔ دیا میں تو ہبہ اور ہدیہ بھی ہو سکتا ہے، صدقہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عوض کا تو ذکر کرنا ہی پڑے گا تاکہ تبادلہ کا مفہوم اس میں پیدا ہو۔ تو جب کسی نے کہا کہ میں نے اپنا یہ سامان تم کو اتنے پیسے میں اتنے عوض میں دیا، تو یہ معنی میں ہو گیا کہ میں نے تم کو اتنے میں بیچا۔ اسی طرح سے کسی نے کہا کہ آپ میرا یہ سامان اتنے روپے میں اتنے عوض میں لے لو، تو یہ بھی بعتو ہی کے معنی میں ہوگا، حالانکہ لفظ مستقبل ہے، لیکن یہ بعتو کے معنی میں ایجاب ہو جائے گا۔ کیسے؟ اس لیے کہ اسے تم اتنے میں لے لو، یہ لے لو کہنا اتنے میں اقتضاءً دلالت کرتا ہے بے کے سابق اور مقدم ہونے پر، کیونکہ بے کے بغیر بالعوض دوسرے کا مال دوسرے کو لینا صحیح نہیں ہے۔ تو جب ایک شخص نے کہا کہ اتنے عوض میں تم میرا یا اتنا مال لے لو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں نے تم کو یہ بیچ دیا، پس تم اسے اتنے میں لے لو۔ جیسے اس کی مثال آپ نے پڑھی ہے اصول کی کتابوں میں کہ کسی نے کہا کہ تم اپنا غلام میری طرف سے 1000 میں آزاد کر دو، تو وہاں اقتضاءً بے کو مقدر مانا جائے گا، کیونکہ بغیر بے کو مقدر مانے ہوئے یہ کلام صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح جب یہاں کہے گا کہ تم اتنے میں میرا یہ مال لے لو، تو اس کلام کی تصحیح کے لیے اقتضاءً بیع سابق کو مقدر مانا جائے گا، اور مطلب یہ لیا جائے گا کہ میں نے تم سے یہ سامان اتنے میں بیچ دیا، تم اب اس کو لے لو۔ تو یہ اقتضاءً دلالت کر رہا ہے ایجاب پر، بعتو پر، اس لیے یہ بھی بعتو ہی کے معنی میں ہوگا اور اس سے ایجاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے کہہ دیا کہ میں راضی ہوں، میں نے قبول کیا، تو بے منعقد ہو جائے گا۔ وَقَوْلُهُ رَضِيتُ بِكَذَا وَأَعْطَيْتُكَ بِكَذَا أَوْ خُذْهُ بِكَذَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ۔ اور قائل کا قول، قولو میں حکم مرجع کیا ہے؟ قائل، خواہ وہ بائع ہو یا مشتری۔ اور قائل کا قول رضیت بکذا، میں راضی ہوا اتنے کے عوض میں، یہ وہ قبلتو کی جگہ میں کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا بائع کا قول اعطیتو کا بکذا، میں نے آپ کو یہ سامان دیا اتنے عوض میں، یا بائع کہتا ہے آپ اسے اتنے عوض میں لے لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ قول تینوں فی معنی قولہ بعتو و اشتریتو، بعتو اور اس کے قول بعتو اور اشتریتو کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا جس طرح بعتو اور اشتریتو سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، ان الفاظ سے بھی ایجاب و قبول مکمل ہو جائے گا، بے منعقد ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنہ یؤدی معناہ، اس لیے کہ یہ قول ضمیر کا مرجع رضیتو اعطیتو خذہ، اس لیے کہ قائل کا یہ قول ادا کر دیتا ہے اس کے معنی کو، کس کے معنی کو؟ اس کے قول بعتو اور اشتریتو کے معنی کو، اور وہ معنی کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، وہ معنی ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود، اور معنی ہی معتبر ہے ان عقود میں، ان معاملات میں۔ لفظ خاص ضروری
نہیں ہے۔ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی کا معنی ہی معتبر ہے، وہ معنی جس لفظ سے بھی ادا ہو جائے کافی ہوگا۔ فی ہذہ العقود، ان عقود میں، ان عقود سے مراد بیع و شراء کے مانند مالی عقود ہیں۔ بیع و شراء کے مانند مالی عقود جن میں شریعت نے الفاظ کو معنی کے قائم مقام نہیں کیا ہے بلکہ معنی ہی کو مقصود قرار دیا ہے، ان عقود میں معنی معتبر ہے، وہ معنی کسی بھی لفظ سے ادا ہو جائے گا تو کافی قرار دے دیا جائے گا، کوئی خاص لفظ ضروری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ برخلاف طلاق اور عتاق کے، آپ نے اصول کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ طلاق اور عتاق میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں، دلیل کہ لفظ ہی یہاں معنی کے قائم مقام کر دیا گیا ہے، اس لیے وہاں پر لفظ عتاق اور لفظ طلاق یہی معنی کے قائم مقام ہے، اس لیے وہاں معنی مقصود و معتبر نہیں، لفظ مقصود و معتبر ہے، جس حال میں بھی زبان سے نکل جائے گا اس کا حکم ثابت ہو جائے گا، اس لیے قید لگایا فی ہذہ العقود، ان عقود میں جو مالی بیع و شراء کے مانند معاملات ہیں، ان معاملات میں معنی معتبر ہے، کوئی خاص لفظ مقصود نہیں ہے، کسی بھی لفظ سے معنی ادا ہو گیا معادلۃ المال بالمال بالتراضی کا تو اس سے ایجاب و قبول صحیح ہوگا، بیع منعقد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ بات کہی کہ معنی ہی معتبر ہے ان عقود میں، لفظ کوئی معتبر اور ضروری نہیں ہے، تو اسی پر متفرع کیا ایک مسئلہ جو میں نے کل عرض کیا تھا، بیع بالتعاطی۔ تعاطی کے معنی کیا ہے؟ لین دین کرنا، مادہ ہے عین طا واو، اسی کو افعال میں لیجئے، آتا یعطی اعطاء تو دینا دوسرے کو، جیسے پیچھے آ چکا ہے لفظ، اور تفاعل میں لے جائیے تو مشارکت ہو جائے گی، خاصیت تعاطی، اب کیا ہوگا؟ آپس میں لین دین کرنا، یہ تعاطی کے معنی ہے۔ اور بیع بالتعاطی کے معنی کیا ہے؟ کہ ایجاب و قبول کیے بغیر ایک شخص اپنی طرف سے مقررہ عوض دوسرے کو دے دے اور دوسرا اپنی طرف سے مقررہ اس کا عوض پہلے شخص کو حوالے کر دے، تو یہ کیا ہے؟ بیع بالتعاطی۔ جیسے آپ کسی دکان پر گئے اور آپ کو چیزوں کا دام معلوم ہے یا پوچھ لیا کہ کتنے کا ہے، اس نے بتا دیا، اب آپ نے وہاں کچھ بھی اور نہیں کہا، گپ شپ کرتے رہے اور اتنا روپیہ نکال کر کے اس کو دے دیا اور اس نے سامان لا کر کے آپ کو دے دیا، آپ لے کر کے چلے آئے۔ یا یہ ہوا کہ آپ نے کہا جا کر کے کہ 5 ٹھو فلاں قلم دے دیجئے کہا آپ نے، تو اس نے نکال کر کے آپ کو دے دیا، کتنا ہوا؟ اتنا آپ نے پیسہ اس کو دے دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ بیع بالتعاطی، باقاعدہ وہاں پر میں نے بیچا اور میں نے خریدا، ایسا ایجاب و قبول تو نہیں ہوتا۔ تو پس خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو، اگر دونوں فریق آپس کی مکمل رضامندی کے ساتھ عوضین کا تبادلہ آپس میں کر لیتے ہیں، خواہ اس کے لیے لفظ سے ایجاب و قبول نہ کریں لیکن عملی طور پر ایجاب و قبول متحقق ہو جاتا ہے جو رضامندی کی دلیل ہے، تو اس سے بھی بیع منعقد ہو جائے گی۔ کیوں؟ معنی ہی معتبر ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، وہ معنی پایا گیا، کوئی لفظ خاص ہو یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی وجہ سے بیع منعقد ہو جاتی ہے بالتعاطی، باہم لین دین کرنے سے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد سمجھیے کہ بیع بالتعاطی میں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے فقہائے احناف ہی کے درمیان۔ مشہور فقیہ ہیں حضرت ابو الحسن الکرخی رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا آپ نے۔ ان کا قول یہ ہے کہ جو کم قیمت چیزیں ہیں روزمرہ کے استعمال کی، کم قیمت چیزیں، ان میں تو بیع بالتعاطی درست ہے کہ بغیر ایجاب و قبول بالقول کیے ہوئے لین دین کے ذریعے بیع مکمل ہو جائے گی۔ لیکن جو بیش قیمت چیزیں ہیں، بیش قیمت چیزیں، ان میں جب بیع ہو، خرید و فروخت ہو،
تو ان کی قیمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ اہتمام سے ایجاب و قبول کیا جائے اور پھر اس کی خرید و فروخت مکمل ہو۔ یہ کس نے کہا؟ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ان کے کہنے کا منشا اور اس کی دلیل وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کم قیمت چیزیں ہیں تو اس میں اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، وہ عملاً تبادلہ کافی ہے، اور جو بیش قیمت چیزیں ہیں اس میں اہتمام کی ضرورت ہے، اور اس کا اہتمام ایجاب و قبول باقاعدہ ہو تو اس سے ظاہر ہوگا، اس لیے اس میں ایجاب و قبول قولی طور پر ہونا ضروری ہے، تب بے منعقد ہوگی، اس میں لین دین سے بے درست نہیں ہوگی۔ یہ ان کا قول ہے۔ ان کے مقابلے میں جمہور فقہائے احناف کا قول یہ ہے کہ نہیں، چاہے شے بیش قیمت ہو یا وہ کم قیمت ہو، ہر چیز میں جس طرح قولاً ایجاب و قبول کر لینے سے بے ہو جائے گی، اسی طرح عملاً بھی لین دین بالتراضی کر لینے سے بے ہو جائے گی، کیونکہ بنیاد تراضی طرفین ہے اور وہ متحقق ہو گئی۔ زبان سے ایجاب و قبول کیا جائے تو بھی، اور عملاً لین دین خوشی خوشی کر لیا جائے تو بھی، پس وہ دونوں صورتوں میں بے مکمل ہے، چاہے اب وہ مبی خسیس یعنی کم قیمت کی ہو یا وہ بیش قیمت نفیس چیز ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت یہ بیش قیمت اور کم قیمت کا کوئی معیار جس سے ہم سمجھیں کہ بھائی یہ کم قیمت ہے اور یہ بیش قیمت ہے؟ تو فقہا نے فرمایا کہ ہاں اس کا معیار ہے۔ شریعت میں کم قیمت اور معمولی چیز کوئی چرا لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تھوڑی بہت گوشمالی ہوگی پکڑے جانے پر، لیکن حد جاری نہیں ہوگی۔ اور بیش قیمت معتدبی کوئی مال چرا لے تو اس پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس کا نصاب شارع نے مقرر کر دیا ہے کہ 10 درہم یا اس سے زیادہ کا مال ہوگا تو اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس سے کم ہوگا تو نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی کو آپ یہاں لے لیجیے، آسانی ہوگی کہ 10 درہم سے کم مالیت کی چیز ہے تو وہ کم قیمت میں رکھیے، اور 10 درہم یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز ہو تو وہ بیش قیمت۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے کہ معتبر عقود میں معنی ہے نہ کہ لفظ، اسی وجہ سے بے منعقد ہو جاتی ہے باہم لین دین کر لینے سے فی النفیس بیش قیمت چیز میں، والخسیس اور کم قیمت چیز میں۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نفیس بیش قیمت، خسیس کم قیمت، اور مراد 10 درہم یا اس سے زائد مالیت کا ہو تو وہ بیش قیمت نفیس، اور 10 درہم سے کم مالیت کا ہو تو خسیس کم قیمت۔ ہوا صحیح، یہی صحیح ہے۔ ہوا صحیح کہہ کر کے اشارہ کیا امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی طرف کہ انہوں نے نفیس اور خسیس میں فرق کیا ہے کہ خسیس میں تو بے طاعتی صحیح ہے لیکن نفیس میں جائز نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح قول نہیں ہے، صحیح اور مفتابی قول یہ ہے کہ مطلق نفیس خسیس سب میں بے طاعتی جائز ہے۔ کیوں؟ لتحقق المرازات، تراضی طرفین متحقق ہونے کی وجہ سے۔ مرازات سے مراد باہمی رضامندی یعنی طرفین کی، وہ جس طرح خسیس میں متحقق ہوگی طاعتی سے، نفیس میں بھی وہ چیز متحقق ہو جائے گی، اور اصل رکن رکین بے کا وہی ہے، تو اس لیے مطلق درست ہے بے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں؟ چلیے۔ قال وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده، وهذا خيار القبول لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد من غير رضاه، وإذا لم يفيد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع لخلوفه عن إبطال حق الغير، وإنما اس عبارت میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب
ایک شخص نے ایجاب کر لیا، نہیں، وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور مسئلہ یہاں بیان کیا گیا کہ جب ایک شخص نے ایجاب کر لیا اور دوسرے نے اس کو سنا لیکن فوری اس نے قبول نہیں کیا، بلکہ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ خاموش رہ کر سوچتا رہے اور اس میں تھوڑی دیر ہو جائے، اس کے بعد وہ وقفے سے قبول کرے تو وہ قبول کافی ہو جائے گا، ایجاب کے ساتھ مل کر بیع منعقد ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ جب تک وہ سوچ رہا ہے، توقف کر رہا ہے، ایجاب کرنے والا اگر چاہے کہ ہم اپنے ایجاب کو واپس لے لیں کہ نہیں بیچوں گا، تو یہ واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟ یہ دو مسئلے ہیں، ان دو مسئلوں کو یہاں لکھا گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ اختلافی ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ پہلا مسئلہ کہ جب ایجاب کرنے والے نے ایجاب کر لیا، اب دوسرا اس کے بارے میں توقف کر رہا ہے، کچھ سوچ رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب تک اس بیع کی مجلس میں وہ موجود ہے، یعنی اس نے اس ایجاب سے اعراض نہیں کیا، کوئی اعراض کی دلیل نہیں پائی گئی، تو مجلس بیع کی موجود ہے اور وہ اس مجلس میں موجود شمار کیا جاتا ہے۔ اس مجلس عقد میں وہ قبول کرنا چاہے تو غور و فکر کے بعد بھی قبول کر سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں قبول کرنا چاہے تو اس کو رد بھی کر سکتا ہے۔ ایجاب کے بعد دوسرے فریق کو مکمل اختیار ہے جب تک مجلس باقی ہے کہ وہ چاہے تو قبول کر لے اور چاہے تو رد کر دے، نہیں قبول کرے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب تک دوسرا قبول نہیں کر لیتا، اس وقت تک ایجاب کرنے والے کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے ایجاب پر باقی رہے یا اپنا ایجاب واپس لے لے۔ اور یہ کب تک؟ جب تک مجلس عقد باقی ہے، یعنی دونوں میں سے کسی کی طرف سے اعراض کی دلیل نہیں پائی گئی۔ اگر اعراض کی دلیل پائی گئی، مثلا اٹھ کے چل دیا یا دوسرے عقد کے علاوہ دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوا ایجاب ختم، پھر قبول کرنے سے وہ عقد منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ لکھا ہے، اور اس کا نام ہے خیار القبول، قبول کرنے کا اختیار، جو ایجاب کے بعد دوسرے شخص کو ملتا ہے۔ اور پہلے ایجاب کرنے والے کو جو اختیار ہے کہ قبول سے پہلے پہلے اپنا ایجاب واپس لے سکتا ہے، اس کا نام ہے خیار الرجوع، ایجاب سے رجوع کر لینے کا اختیار۔ تو یہ خیار قبول دوسرے فریق کو جس نے ایجاب نہیں کیا، اور خیار الرجوع پہلے فریق کو جس نے ایجاب کیا، یہ دونوں خیار دونوں فریق کو حاصل رہتا ہے جب تک عقد کی مجلس باقی رہے، اعراض کی کوئی دلیل سامنے نہ آئے فریقین میں سے کسی کی طرف سے۔ اور جب اعراض کی دلیل پائی جائے گی، مجلس برخاست ہو جائے گی، چاہے عملاً وہ وہیں بیٹھے رہیں، لیکن اعراض ہونے کے بعد مجلس ختم ہو جاتی ہے، برخاست ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی خیار نہیں رہے گا، وہ کیا ہوا ایجاب لغو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ، اور جب متعاقدین میں سے ایک شخص بیع کا ایجاب کر لے، ٹھیک ہے، مثلاً کہے کہ میں نے اس کو اتنے میں بیچا، یا جا کر کے پوچھا کہ یہ سامان کتنے کا ہے، تو اس کو ثمن بتا دیا گیا، چنانچہ اس نے اتنا ثمن نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس نے ابھی اس کو لیا
نہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ میں دوں یا نہیں دوں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بالقول اور بالفعل دونوں صورتوں میں یہ بات صادق آ سکتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی طرف سے ایجاب قولاً یا فعلاً کر دیا ہے. فالآخر بالخیار، تو دوسرے فریق کو اختیار ہوگا. ان شاء قبیل فی المجلس، قبیل فعل ہے، اگر وہ چاہے تو مجلس عقد میں قبول کر لے عقد کو، یعنی کہہ دے زبان سے کہ میں راضی ہوں، میں نے قبول کیا، یا عملاً جو ہے وہ مبی اس کو دے دے، ثمن وصول کر لے. وَإِن شَاءَ رَدَّهُ، اور اگر چاہے تو اس کو مسترد کر دے، زبان سے کہہ دے کہ میں نہیں بیچوں گا، یا عملاً جو ہے اس کا ثمن وصول نہ کرے، کہے کہ اٹھا لیجئے میں نہیں لوں گا، رد کر دیا. وَهَذَا خِيَارُ الْقَبُولِ، اور یہ جو ذکر کیا گیا یہ خیار قبول ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے فریق کو اگر یہ خیار قبول نہیں دیا جائے بلکہ اس پر لازم کر دیا جائے کہ ایجاب کے بعد قبول ہی کرنا پڑے گا، مسترد نہیں کر سکتے، تو یہ اس کی رضامندی کے بغیر اس کے اوپر عقد کو تھوپنا ہوگا، لازم کرنا ہوگا. تو اس صورت میں بیع کی جو حقیقت ہے، جو رکن رکین ہے آپس کی رضامندی، وہ پائی نہیں جائے گی، اسی لیے وہ بیع نہیں ہوگی. بیع کب ہوگی؟ جب اس کی رضامندی بھی شامل ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قبول کرے، لفظوں میں کرے یا عملاً کرے. ٹھیک ہے نا؟ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ، اس لیے کہ اگر فریق ثانی کے لیے خیار قبول ثابت نہ ہو ایجاب کے بعد تو اس کو بیع لازم ہوگی، اس کو عقد کا حکم لازم ہو جائے گا اس کی رضامندی کے بغیر. اب اس کے بعد ایک جملہ محذوف ہے، اور جب بیع اس کی رضامندی کے بغیر لازم ہو جائے گی اس پر، تو اس صورت میں بیع کی حقیقت متحقق نہیں ہوگی رضامندی فوت ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ بیع نہیں ہوگی. بس بیع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے قبول کرنے کا اختیار دیا جائے تاکہ رضامندی دونوں طرف سے مکمل ہو سکے. وَإِذَا لَمْ يُفِدِ الْحُكْمَ بِدُونِ قَبُولِ الْآخَرِ، اور جب اس بیع نے، اس ایجاب نے، لم یفید کی ضمیر کا مرجع ایجاب، اور جب اس ایجاب نے حکم عقد کا فائدہ نہیں دیا دوسرے کے قبول کے بغیر، جب تک دوسرا قبول نہیں کر لیتا اس وقت تک اس عقد کا کوئی حکم صرف ایجاب سے ثابت نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں ابھی کسی کا کوئی حق متعلق نہیں ہوا ہے، ابھی تو معاملہ پروسیس میں ہے، بیچ ہی میں ہے، یہی مطلب ہے. اور جب ایجاب نے حکم کا فائدہ نہیں دیا دوسرے کے قبول کیے بغیر تو خود ایجاب کرنے والے کے لیے جائز ہے، فَلِلْمُوجِبِ، تو ایجاب کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ایجاب سے رجوع کر لے، اس میں دوسرے کے حق کا کوئی ابطال لازم نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا تو کوئی حق متعلق اب تک ہوا ہی نہیں، معاملہ تو ابھی پینڈنگ میں ہے، پروسیس میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنے ایجاب سے رجوع کر سکتا ہے. لِخُلُوِّهِ عَنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ، اس کے خالی ہونے کی وجہ سے غیر کے حق کو باطل کرنے سے، کیونکہ اب تک اس میں غیر کا کوئی حق متعلق ہوا ہی نہیں ہے. اس کے خالی ہونے کی وجہ سے غیر کے حق کو باطل کرنے سے، یہ لفظی ترجمہ ہے. اور محاوری ترجمہ کیا ہوگا؟ لِخُلُوِّهِ أي لِأَنَّهُ خَالٍ، کیونکہ یہ عقد خالی ہے حق الغیر کے ابطال سے. لِخُلُوِّهِ أي لِأَنَّهُ خَالٍ، کیونکہ یہ عقد خالی ہے حق غیر کے ابطال سے. خالی کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی کوئی حق غیر متعلق ہی اس کے ساتھ نہیں ہوا، اس لیے اسے اپنی بات واپس لینے کا مکمل اختیار ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے ایک انما يمتد الى اخر المجلس لان المجلس جامع للمتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدا دفعا للعسر وتحقيقا لليسر. بس ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ یہ خیار قبول یا خیار رجوع مجلس تک ہی حاصل ہوگا،
مجلس کے بعد یہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ ایجاب لغو ہو جائے گا، بتایا گیا۔ تو اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ مجلس تک کیوں باقی رہے گا، اور دلیل کا حاصل یہ ہے کہ فقہا نے مجلس واحد کو ساعت واحدہ قرار دیا ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایجاب کے فوری بعد قبول کا اختیار ہو، اگر اس نے متصلاً قبول کیا تو ٹھیک ہے، اور اگر وقفہ کر دیا تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہونا تو یہی چاہیے نا، تاکہ قبول متصل ہو جائے، مل جائے ایجاب سے۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ایجاب کے بعد فوراً قبول کا اختیار ہو، اگر قبول کیا تو وہ قبول ایجاب سے متصل ہو گیا، بیع منعقد ہو گئی، نہیں کیا تو پھر اس کے بعد ایجاب لغو ہو گیا، تنہا خالی ہو گیا، قبول اس سے نہیں متصل ہوا، اس لیے وہ بیع منعقد نہیں ہوئی۔ ہونا یہ چاہیے، لیکن اس میں تنگی اور پریشانی ہوگی، کیونکہ دوسرے کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو پس تنگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور سہولت اور آسانی دوسرے کو پہنچانے کے لیے شریعت نے مجلس کے اوقات کو ایک ہی وقت قرار دیا حکماً، لہٰذا ایک مجلس میں مختلف ساعتیں گزری، لیکن وہ مختلف ساعتیں ساعت واحدہ کے حکم میں ہے، لہٰذا جب تک مجلس نہیں بدلتی ہے، چاہے وہ 10 منٹ ہو جائے، 5 منٹ ہو جائے، سوچتے سوچتے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو بظاہر چند ساعتوں اور وقفوں کے بعد اس نے قبول کیا، لیکن حکماً سمجھا جائے گا کہ وہ ایجاب ہی کی ساعت میں متصلاً ہی قبول کیا، اس لیے وہ قبول ایجاب سے مربوط ہوگا، متصل ہوگا اور بیع منعقد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ مجلس متفرقات کو جامع ہے، یعنی مجلس متعدد اور مختلف امور کو اپنے اندر جمع کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ سجدہ تلاوت میں اگر کوئی شخص ایک مجلس میں متعدد مرتبہ آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو کتنا سجدہ اس پر واجب؟ ایک۔ مجلس واحد جامع المتفرقات ہے، متفرق سبب پایا گیا، ہر مرتبہ کی تلاوت آیت سجدہ کی مستقل سبب ہے جو واجب کرنے والا ہے سجدے کو، لیکن ان متفرقات کو جمع کرنے والی چیز مجلس ہے، اس لیے مجلس واحدہ میں اگر متفرق مرتبہ متعدد مرتبہ تلاوت ایک آیت سجدہ کی گئی تو متعدد سجدے واجب نہیں ہوں گے، ان سب کو جمع کر کے ایک ہی حکم لگایا جائے گا، ایک واجب۔ دوسری مثال آپ نے کتاب الطہارت میں پڑھی کہ اگر کسی کو ایک مجلس میں تھوڑی تھوڑی قے آئی متعدد مرتبہ، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جمع کیا جائے گا، اور اگر اس کی مقدار مجموعی منہ بھر کر ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، مفتابی قول یہی ہے نا۔ تو یہاں بھی تھوڑی تھوڑی جو قے ہوئی ہے مجلس واحد میں، اس کو کیا کیا گیا؟ جمع کیا گیا، مجلس جامع متفرقات ہے، حالانکہ تھوڑی تھوڑی قے اگر الگ الگ جگہ پر ہو تو پھر وہ چاہے کتنی ہی ہو جائے وضو اس کا نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح سے اس خیار قبول کے مسئلے میں بھی مجلس واحد جامع ساعات متفرقہ ہے، اور وقفے کے بعد بھی اگر قبول ہو تو اس کو ایجاب سے متصل اور مربوط ہی سمجھا جائے گا، لہذا بیع اس سے منعقد ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِسِ، اور یہ خیار قبول دراز ہوتا ہے مجلس کے آخر تک، یہ ترجمہ ہے اس کا، خیار قبول دراز ہوتا ہے مجلس کے آخر تک، آخر میں بھی اگر اعراض سے پہلے اس نے قبول کر لیا، چاہے 10 منٹ 5 منٹ 20 منٹ گزر چکا، لیکن اسی میں متوجہ تھا، لگا مشغول تھا، سوچ رہا تھا، تو بھی وہ معتبر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لأن المجلس جامع للمتفرقات، اس لیے کہ مجلس متفرق امور کو جمع کرنے والی ہے، یعنی حکماً، حقیقتاً نہیں، حکماً فقہ کے نزدیک،
فاعتبرت ساعتہ ساعتن واحدتن، پس مجلس واحد کے اوقات کو وقت واحد مانا گیا. اعتبرت کے معنی مانا گیا. پس اس مجلس کی ساعتوں کو یعنی اوقات کو، مجلس کے اوقات کو، ساعتوں کو وقت واحد اور ساعت واحد مانا گیا، یعنی شرعاً اور حکماً. اس لیے اس میں وقفے کے بعد بھی اگر قبول ہوا تو وہ وقت ایجاب میں ہی سمجھا جائے گا، اس سے متصل اور مربوط ہی سمجھا جائے گا، اس سے منفصل اور الگ نہیں سمجھا جائے گا. ایسا کیوں کیا گیا؟ دفعاً للعسر و تحقیقاً للیسر، فریق ثانی سے دشواری دور کرنے کے لیے اور اس کے حق میں آسانی ثابت کرنے کے لیے. آسانی کیا ہوگی؟ اس کو غور و فکر کی، سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے گا، یہی آسانی ہے. اور فوری لازم کر دیا جاتا تو اس میں اسے پریشانی اور دشواری ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو دور کیا گیا اور آسانی اس کے لیے متحقق.